بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اب یہاں دو مثالیں آ رہی ہیں۔ پہلی مثال کفار کے بارے میں، دوسری مثال منافقین کے بارے میں۔ پہلوں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، یعنی کہ یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے ہدایت کی آگ روشن کر دی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن ضد، تکبر اور حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے اندر کی بنائی ضائع ہو گئی، وہ ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، جیسے پہلے بھٹک رہے تھے ویسے ہی اب اندھیرے میں ہیں۔ آیت نمبر 18۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو نہیں لوٹیں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے اور ان کے بڑے بڑے ساتھی اس زمانے میں، ان کے ماننے والے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تب یہ سب کے سب زندہ تھے۔ پھر غزوہ بدر ہوئی، اس میں یہ واصل جہنم ہوئے۔ آیت نمبر 19 اور 20۔ یا جیسا کہ آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو، اور وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے دیتے ہوں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 20۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان پر چمکتی ہے تو اس روشنی میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں لے جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے دوسری مثال شروع ہوتی ہے منافقوں کی، کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے قرآن مجید کی، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ مبارک کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ کڑک ہے، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں۔ ذرا کہیں حالات بہتر ہوئے تو مسلمانوں کے ساتھ چل لیے منافقین کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ کسی قربانی کے لیے، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جیسے ہی کوئی آزمائش آئی، وہیں کی وہیں کھڑے ہو گئے، وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو کھینچ لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے جو جہاں رہنا چاہے۔ دیکھیں، اللہ نے ارادے کی آزادی دی ہے انسان کو۔ اگر تم مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ آسان کر دے گا تمہارے لیے۔ تم نے اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کر لیا تو وہ راستے بھی آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے، تمہارے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر درمیان میں منافقوں کی طرح لٹکنا چاہتے ہو تو لٹکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو نہ حق پر لائے گا، نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا۔ اگر جبر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا تو بیکار ہوئی، غیر معقول ہوئی۔ اللہ کسی معاملے میں بھی جبر نہیں کرتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک دو رکوع ہو گئے جس میں انسانی شخصیتوں کے بارے میں سمجھایا کہ جب بھی دعوت اٹھے گی، اگر وہ واقعی حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے، باطل سے لڑنا ہے، حق کو غالب کرنا ہے، تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائیں گے۔ برائے مہربانی کوشش کریں جب آیات کا ترجمہ سن رہے ہوں تو وقت نکال کے قرآن حکیم کو سامنے کھول کے رکھیں اور جس آیات کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیات پر غور کریں، انشاءاللہ آپ بہت اچھی